تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے اس خطبے میں قرآن پاک سے 3 جگہ سے آیات پیش کی گئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی گفتگو کرتا ہے، اور کم و بیش یہی آیات تقریباً میں نے انفاق کے سلسلے میں رمضان میں بھی بیان کیا تھا، لیکن آج اس کا پس منظر الگ ہے۔ آج میں نے جس عنوان کو آپ کے درمیان بیان کرنا سوچا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو انفرادی عبادات ہیں جب تک وہ مل کر اجتماعیت کے لڑیوں میں پرو نہ جائیں تب تک وہ قوت اور طاقت نہیں بن سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دیا تھا، ان تربیت کے ذریعے سے ان کو ایک قوم میں تبدیل کیا، ایک امہ میں تبدیل کیا، جس کا ایک منہج ہوتا ہے، جس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو ذات، برادری، حدود، قیود سے آزاد ہو کر ایک مقصد حیات کے لیے، ایک رسول، ایک کتاب کے مقصد کے تحت وہ جدوجہد کرتا ہے، اس کا نام امہ ہوتا ہے۔ آج ہماری زمین پر جو فروٹ سے نظر نہیں آتے ہیں، جو ہمیں آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا ہے، اتنی بڑی اجتماعیت میں اجتماع رمضان میں عبادت کیا، لیکن ہماری سماجی حیثیت، ہماری معاشرتی حیثیت میں تن کا برابر بھی فرق نہیں پڑا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اور منکرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سماج میں وہی گندگیاں، سماج میں وہی طرز عمل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ یہ ہمارے تزکیے کا اثر نہیں، میرا موضوع یہی تھا، لیکن آج میں نے اس موضوع کو بدلا ہے۔ اس لیے بدلا ہے کہ رات کے 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وقف ترمیم بل پیش کی جا رہی تھی۔ میں پولیٹیکل آدمی نہیں، لیکن اپنے ناقص مطالعے سے جو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ ہماری اس قوم کے اندر، ہماری اس ملت کے اندر، ہماری نوجوانوں کے اندر، ہماری ان عوام کے اندر بیداری پیدا ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لفظ وقف کی میننگ سے بھی واقف نہیں، لفظ وقف کی میننگ بھی نہیں جانتے، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو صرف تسبیح اور اللہ اللہ۔ سماج میں کیا پریورتن ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں، اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ صرف مسجد کے درمیان گزرنے والی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ارد گرد کے حالات سے مکمل طور پر واقفیت رکھتے تھے، ایک ایک چپے پر نگاہ رکھتے تھے، ان کی گردشیں کیسے ہو رہی ہیں، ان کے پروگرام کیسے انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ عین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ ہمارا نوجوان، ہماری ملت کا ایک ایک فرد اپنے حالات کا جائزہ لے، سرزمین میں واقعات ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہمارے یہاں صرف سنت اس کا نام ہے جو نماز کے آگے اور پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ سنت نام ہے اس چیز کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیٹرن کو چھوڑا ہو، کوئی منہج کو چھوڑا ہو، کوئی طریقے کو چھوڑا ہو، اس طریقے کو اڈاپٹ کرنے کا نام، اس راستے پر چلنے کا نام سنت ہوتا ہے۔ اے لوگوں،
تو حالات سے باخبر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقف کی بہت بڑی زمینیں ہیں، اور جب میں نے گوگل کے اوپر سرچ کرنا چاہا تو پتا چلا کہ صرف 4 اسٹیٹ کے اندر بہت بڑی مقدار میں ہندوؤں کے پاس زمینیں موجود ہیں، بہت بڑی مقدار میں، صرف 4 اسٹیٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ آپ سرچ کریں گے یہاں پہ جانے کے بعد تو آپ کو پتا چل جائے گا 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین۔ اور جو یہ وقت بل لائی جا رہی ہے وہ ایسے دور میں لائی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی نقطہ نہ اٹھا سکے، اور ایسے حالات میں یہ بل پیش کر دی جائے کہ تمام خطے میں، تمام اسٹیٹ میں، تمام جگہوں پر ہندو اور مسلم ہونے لگے، جبکہ اسی ملک کے اندر جو وشو گرو کہلاتا ہے 27% امریکہ نے اس کے اوپر ٹیرف لگا دی۔ ٹیرف کی مثال یہ ہے کہ درآمدات پر جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس کو ٹیرف کہتے ہیں، اور یہ بل کے پاس ہونے میں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے ملک کے مفاد میں تھی وہ دب کر رہ گئی۔ اس بل کو راتوں رات پیش کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اب ایک ایسا منچ تیار کیا جائے جس میں ہندو اور مسلم کا وبھاجن ہو سکے، ایک حدود کھینچا جا سکے، اور پھر ہم الیکشن کے نتیجے میں کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں اپنے آپ کو سیکولر کہلاتی تھیں اس کے ذریعے سے ان کو بے نقاب کیا جا سکے اور ان کو حاشیے پہ لایا جا سکے۔ اس کے ذریعے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دیکھو ہم مسلم دشمنی کے اندر کتنا تیز ہے اور کتنے آگے ہیں کہ ہم نے ان کی جائیداد کو بھی ہڑپنا چالو کر دیا۔ یہ ایک نہیں کئی اینگل ہیں جو آپ کے درمیان بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ترمیم بل لائی گئی ہے، پہلے تو وقف جان لے کہ وقف کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں نے ابھی آپ کے درمیان پڑھی ہے، فقہاء نے اور محدثین نے انہی آیات کے ضمن میں وقف نکالا ہے۔ وقف ہوتا ہے کہ عوام کے لیے، مسلمانوں کی مذہبی تشخصات کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے اللہ کے لیے کوئی زمین کو وقف کر دینا۔ یہ خاص بھی ہو سکتی ہے اور عام بھی ہو سکتی ہے۔ خاص یہ ہو سکتی ہے کہ فلاں کو ہماری یہ دکان دے دی جائے، فلاں کو ہمارا یہ مکان دے دیا جائے، اور عام یہ ہو سکتی ہے کہ عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے میں یہ کنواں دے رہا ہوں، عام مسلمانوں کے لیے میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے میں یہ پراپرٹی اور باغ دے رہا ہوں۔ یہ عام چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں مسلمان اپنی پراپرٹیز کو وقف کیا کرتے تھے، وہیں مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلمین بھی وقف کیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے اپنے باغ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باغ وقف کیا تھا۔ آج کی جو ترمیم بل لائی گئی ہے اس میں غیر مسلمین تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی اگر اس کو دینا چاہے، اس کے اندر وقف کرنا چاہے تو اس کی مذہبی تشخصات کو ناپا جائے گا، اس کا پیرامیٹر طے کیا جائے گا، اور اس کا پیرامیٹر کوئی مذہبی آدمی نہیں طے کرے گا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ طے کرے گا۔ یہاں کی عدالتیں طے کریں گی کہ تم کتنا پریکٹیشنل مسلم ہو، کتنا عمل کرنے والے مسلم۔ یہ ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے اوپر سے بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے، ایک ایسی بل ہے کہ جو ہمارے بھارت کے قانون کے مطابق جو ہمیں
آرٹیکل 25 دیا گیا ہے، آرٹیکل 14 دیا گیا ہے، آرٹیکل 26 اور 25 دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے آرٹیکل موجود ہیں بھارت کے قوانین کے اندر، اس سے بالکل متضاد ہے، ٹکراتا ہوا یہ محسوس ہو رہا ہے. اور آپ ان آرٹیکل کو جا کر دیکھیں کہ وہاں باقاعدہ تشریحات کی گئی ہیں کہ اس سے اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ادارے کو چلائیں، اپنے نظم نسق کو درست کریں، اس کو پروموٹ کریں، وہ آگے بڑھائیں. یہ سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی. اور اس بل کے مطابق جو کام انجام دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کے کمزور کر دیے جائیں، ان کے اس آرٹیکل کے ذریعے سے مسلمانوں کے اختیارات کو کم کر دیا جائے، اور اس کے ذریعے سے، اس بل کے ذریعے سے مسلم وقف کے اندر غیر مسلمین کو بیٹھا دیا جائے. اور اگر کوئی مسلمان اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ کرے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے اور جو ان کے ذریعے سے افراد بیٹھائے جا رہے ہیں وہ کس ذہنیت کے حامل ہیں. اب ظاہر سی بات اگر وہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اس وقف کی زمین کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اپنا تیار کردہ ذہن موجود ہوگا، چاہے اس کی داڑھی کتنی لمبی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا پیجامہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پگڑی کتنی اونچی کیوں نہ ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. یہ ان کے اپنے تیار کردہ لوگ موجود. اور بہت سارے مقامات پر یونیورسٹیوں کے اندر آپ اگر جائزہ لیں گے تو یہ بالکل عکاسی آپ کو نظر آئے گی، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں. اور صرف یہی نہیں، اس امینڈمنٹ کے علاوہ اگر آج یہاں امینڈمنٹ ہوتا ہے، اگر آج یہاں تبدیلی ہوتی ہے تو آپ یقین مانیں کل کو جینی وقف کے اندر بھی یہ تبدیلی آئے گی، کل کو عیسائی وقف کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، کل کو ہندو مت کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، سکھ مت کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. اس لیے جب آپ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ احتجاج کرنے والے کسی مسلمان نہیں تھے، عیسائی گروہ بھی اس میں شامل تھا، سکھ گروہ بھی اس میں شامل تھا، اسٹوڈنٹ یونین بھی اس میں شامل تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی خود اپنی ہندو وقف بل کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن تبدیلی وہاں نہیں ہو رہی ہے، تبدیلی مسلمانوں کے وقف بل میں ہو رہی ہے. ان کے وقف بل کے اندر آج بھی ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جو ہندو تو کہلاتے ہیں لیکن ان کی فہرستوں میں وہ شامل نہیں ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ شامل نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری اقلیت ہیں جو ان کے درمیان موجود ہیں، بچھڑی ہوئی قومیں وہاں ان کے درمیان موجود نہیں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، ایک سروے کے مطابق جو قانون تیار کیا گیا ہے، اگر 6 مہینے کے اندر اس کا رجسٹریشن نہیں کرایا گیا، اندراج نہیں کرایا گیا تو 1952 کے ریونیو کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائے. 1952 کے ریونیو کے مطابق فیصلہ، یعنی لگان کے مطابق، ملکیت کے مطابق اب 1952 کے افراد کا موجود ہوں گے. آپ کو اپنا ایک آئی ڈی درست کروانے میں 6 مہینے سے زیادہ لگ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے کاغذات درست نہیں ہیں، اپنی زندہ لوگوں کے کاغذات درست نہیں ہیں، اور پھر یہ جائیے کہ مردہ لوگ جنہوں نے وقف کیا ہوگا ان کا شجرہ نکالنا، ان کا اندراج کرانا، ان کو ڈیجیٹائزیشن کرنا ایک بہت لمبا پروسیجر ہے. اور اس کے مطابق 57,752 سرکاری ایسے ادارے ہیں، ایسی زمینیں ہیں جس پر وقف نے دعویٰ کیا ہے، جس پہ وقف نے دعویٰ کیا ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس بل پیش ہونے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس پہ اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی جائیداد کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کو محسوس تو کریں.
کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں مست ہیں، نوجوان موبائلوں میں مست ہیں، اور زمین کے اوپر کیا حقیقت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان کی حیثیت کو کیسے ثابت کیا جا رہا ہے، آج ہماری قوم کو فکر نہیں۔ بہت سارے محققین نے اس کے اوپر گفتگو کی، بہت زیادہ اس کے اوپر مخالفت بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس بل کو لانا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو رقبہ ہے، جو ایفیکٹ ہو رہا ہے، 1,11,712 ایکڑ زمینیں اس قانون کے مطابق وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے آوازیں اٹھانی چاہیے، اس کے لیے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں جاگرکتا پیدا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ یہ زمینیں جو وقف کرتا ہے یہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے ادارے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ترقیاتی کام مسلم اقلیتوں کے درمیان کرایا جا سکتا ہے، ان کی ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، لیکن آج وہ آپ کے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے، اور افسوس کا مقام یہ کہ جس قوم سے چھینا جا رہا ہے اس کے اندر احساس تک بھی باقی نہیں رہ گیا۔ عزیز نوجوانوں، تو اس کو آپ ہلکے انداز میں نہ لیں، بلکہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، اور ایک ایک خبر کے اوپر اپنی نظر بنائے رکھیں، اور جب وقت آئے تو اس کے لیے قربانیاں بھی پیش کریں۔ آپ یقین مانیں، جس کو ابھی میں نے آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش اور پرداخت کر کے کئی 100 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ وہی عمل ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس کے اندر وراثت قائم نہیں ہوگی، چاہے آپ کی نسلیں کیوں نہ ہو، اس کے اندر وراثت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے روک دی گئی ہے آپ کی پراپرٹی سے، اور آپ کی پراپرٹی سے روک کر اللہ کے لیے وقف کر دی گئی۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثال ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ لن تنالوا البر، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزیں تم خرچ نہ کرو۔ اس سے بھی یہ ضمن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ایسی چیزیں تو ہم اپنی قوم، اپنی ملت کی تعمیر اور ترقی کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری آیات پیش کی گئی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی، یہ زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، اور اگر دیکھیں گے تو زکوٰۃ کا تذکرہ آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی ملت کے نوجوانوں کو باخبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین